Assalamu alaikum. My name is Rana Kashif. Welcome to my YouTube channel. آج آپ کو بہت ہی اچھی سٹوری سنانے والا ہوں. اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں. تو چلیں ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں. ماہ محرم الحرام کیا ہے اور عاشورہ کی حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو رہے گی. تو چلتے ہیں اسٹارٹ کرتے ہیں. میرے پیارے دوستو، یوں تو سال کے 12 مہینے ہر مہینے کے 3 دن اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے اپنے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکامات مقرر فرمائے ہیں. یہ محرم الحرام کا مہینہ بھی ایک ایسا ہی مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے. محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 10واں دن. یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے. جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا. بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کی سنت اور مستحب قرار دیا. ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کفارہ ہو جائیں گے، یعنی معاف ہو جائیں گے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے عاشورہ کا دن مقدس اور حرمت والا بن گیا. یہ بات صحیح نہیں ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں عاشورہ کا دن مقدس سمجھا جاتا تھا اور آپ نے اس بارے میں احکام بیان فرمائے. قرآن کریم نے اس حرمت کا اعلان فرمایا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کا واقعہ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 60 سال بعد پیش آیا تھا. لہٰذا یہ بات درست نہیں کہ عاشورہ کی حرمت اس واقعے کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کی شہادت کا مرتبہ اس دن عطا فرمایا تھا جو پہلے سے ہی مقدس اور محترم چلا آ رہا ہے.
بہرحال عاشورہ کا دن ایک مقدس دن ہے۔ اس دن کے مقدس ہونے کی وجہ کیا ہے؟ چلیے جانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کس دن کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں پر کیوں فضیلت دی اور اس دن کا کیا مرتبہ رکھا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں اس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اترے تو وہ عاشورہ کا دن تھا، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد خشکی میں اتری تو وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گلزار بنا دیا، وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا، اور قیامت عاشورہ کے دن قائم ہوگی۔ یہ باتیں لوگوں میں مشہور ہیں، لیکن ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جو یہ بیان کرتی ہو کہ یہ واقعہ عاشورہ کے دن پیش آئے تھے۔ صرف ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا کے پانی میں مار دیں، جس کے نتیجے میں دریا میں 12 راستے بن گئے، اور ان راستوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا کے پار چلا گیا۔ اور جب فرعون دریا کے پاس پہنچا اور اس نے دریا میں خشک راستے دیکھے تو وہ بھی دریا کے اندر چلا گیا، لیکن جب فرعون کا پورا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو وہ پانی مل گیا۔ یہ واقعہ عاشورہ کے دن پیش آیا۔ اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے جو نسبتاً بہتر روایت ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے واقعات ہیں ان کے عاشورہ کے دن میں ہونے پر کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو فضیلت بخشی، بلکہ یہ سب اللہ عز و جل کے بنائے ہوئے ایام ہیں۔ وہ جس دن کو چاہتا ہے اپنی رحمت اور برکتوں کے نزول کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں۔ وہی اس کی حکمت اور مصلحت کو جاننے والے ہیں۔ یہ بات ہمارے اور آپ کے ادراک سے معاورہ ہے، اس لیے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اپنی رحمت اور برکت کے نزول کے لیے منتخب کر لیا تو اس کا
تقدس یہ ہے کہ اس دن کو اس کام میں استعمال کیا جائے جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک حکم دیا گیا ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں روزہ رکھنا گزشتہ ایک کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ بس یہ ایک حکم سنت ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اب آگے چلتے ہیں، اپنی اسٹوری کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی عاشوراء کا دن آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشوراء کا دن آیا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ 10 محرم الحرام کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور یہودیوں کے روزہ رکھنے کی وجہ وہی تھی کہ اس دن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات دی تھی۔ اس کے شکرانے کے طور پر یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال میں زندہ رہا تو صرف عاشوراء کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا 9 محرم الحرام کا یا 11 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن اگلے سال عاشوراء کا دن آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عاشوراء کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا اور 9 محرم الحرام یا 11 محرم الحرام کا روزہ ملا کر رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا، اور تنہا عاشوراء کے روزے رکھنے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں مکروہ و تنزیہی خلاف اولا قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف عاشوراء کا روزہ رکھ لے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، بلکہ اس کو عاشوراء کا ثواب ملے گا۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش 2 روزے رکھنے کی تھی، اس لیے اس خواہش کے تکمیل میں بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ اور ملا کر 2 روزے رکھے جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
اس ارشاد میں ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ ادنا مشابہت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسندیدہ فرمائی، حالانکہ وہ مشابہت کسی برے اور ناجائز کام میں نہیں تھی، بلکہ ایک عبادت میں مشابہت تھی کہ اس دن جو عبادت وہ کر رہے ہیں اسی دن ہم بھی وہی عبادت کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی ناپسندیدہ فرما دیا، کیونکہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا وہ سارے ادیان سے ممتاز ہیں اور ان پر فوقیت رکھتا ہے، لہٰذا ایک مسلمان کا ظاہر و باطن بھی غیر مسلم سے ممتاز ہونا چاہیے، اس کا طرز عمل، اس کی چال ڈھال اور واضح پتہ، اس کا سراپا، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی عبادتیں وغیرہ وغیرہ، ہر چیز مسلمانوں سے ممتاز ہونی چاہیے۔ دوستو، ممتاز کے معنی ہے مختلف۔ احادیث مبارک میں حکم جا بجا ملے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیر مسلموں سے الگ طریقہ اختیار کر لو، چنانچہ فرمایا مشرکین جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان سے اپنا ظاہر و باطن الگ رکھو۔ جب عبادت، بندگی اور نیکی کے کام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشابہت پسند نہیں فرمائی، تو اور کاموں میں اگر مسلمان ان کی مشابہت اختیار کریں تو یہ کتنی بری بات ہے۔ اگر یہ مشابہت جان بوجھ کر اس مقصد سے اختیار کی جائے کہ میں ان جیسا نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی قوم کے اندر داخل ہے۔ مثلا کوئی شخص انگریزوں کا طریقہ اس لیے اختیار کرتا ہے کہ میں دیکھنے میں انگریز نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر دل میں یہ نیت نہیں ہے کہ میں ان جیسا نظر آؤں بلکہ ویسے ہی مشابہت اختیار کر لی تو یہ گناہ کبیرہ تو نہیں مگر مکروہ یہ بھی ہے۔ میرے پیارے دوستو، افسوس تو یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو اس حکم کا خیال اور پاس نہیں رہا، اپنے طریقہ کار میں، وضع و قطع میں، لباس پوشاک میں، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں، کھانے پینے کے طریقوں میں، زندگی کے ہر کام میں ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کر لی ہے، ان کی طرح کا لباس پہن رہے ہیں، ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کا نظام بناتے ہیں، ان کی طرح کھاتے پیتے ہیں، ان کی طرح بیٹھتے ہیں، زندگی کے ہر کام ان کی نکالی کو ہم نے فیشن بنا لیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم نے زندگی کے دوسرے شعبوں میں غیر مسلمانوں کے ساتھ جو نکالو اختیار کر رکھی ہے، خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیں
اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقوں کی نکالی کریں۔ ان لوگوں کی نکالی نہ کریں تو بہتر ہے جو روزانہ تمہاری پٹائی کرتے ہیں، جنہوں نے تم پر ظلم اور استبدار کا شکنجہ کسا ہوا ہے، جو تمہیں انسانی حقوق دینے کو تیار نہیں۔ ان کی نکالی کر کے آخر تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ ہاں، دنیا میں بھی ذلت ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ میرے پیارے دوستو، بہرحال اس مشابہت سے بچتے ہوئے عاشورہ کا روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا کام ہے۔ عاشورہ کا روزہ رکھنا تو برحق ہے۔ روزے کے علاوہ عاشورہ کے دن کے بارے میں لوگوں نے دو اور اعمال اختیار کر رکھے ہیں۔ ان کے قرآن و سنت میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ مثلاً بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عاشورہ کے دن فلاں قسم کا کھانا پکانا ضروری ہے، اگر کھچڑا نہ پکایا تو عاشورہ کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اس قسم کی کوئی بات نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور تابعین بزرگان دین نے ان پر عمل کیا۔ صدیوں تک اس عمل کا کہیں وجود نہیں ملا۔ ہاں، ایک ضعیف اور کمزور حدیث ہے، مضبوط حدیث نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں اور ان لوگوں کو جو انسان کے عیال ہیں، مثلاً اس کی بیوی، بچے، گھر کے ملازم وغیرہ، ان کے عام دنوں کے مقابلے میں اچھا کھلائیں، یعنی اس دن عام دنوں کے مقابلے میں عمدہ اور اچھا کھانا بنائیں تو اللہ تعالی اس کی روزی میں برکت فرمائیں گے۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے تو کوئی مضاحکہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس عمل پر جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ لہٰذا اس دن گھر والوں پر کھانے میں وصیت کرنی چاہیے۔ اس سے زیادہ لوگوں نے جو چیزیں اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں، ان کی کوئی اصل بنیاد نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے، اس جگہ ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، یعنی اس حرمت والے مہینے میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور ظلم نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان مہینے میں گناہوں سے بچو، بد دعات اور منکرات سے بچو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو عالم الغیب ہیں جانتے تھے کہ ان حرمت والے مہینوں میں لوگ اپنی جانوں پر ظلم اور اپنی طرف سے عبادت کے طریقے گڑھ کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ شیعہ حضرات اس مہینے میں جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے مسلک کے
مطابق کرتے ہیں۔ بہت سے اہل سنت حضرات بھی اسی مجلسوں میں تعزیوں اور ان کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں جو بدعت اور منکر کی تعریف میں داخل ہیں۔ قرآن کریم نے تو صاف حکم دے دیا کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، بلکہ ان اوقات کو اللہ کی عبادت میں، اس کے ذکر اور اس کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرنے میں اور اس سے دعا کرنے میں صرف کریں، اور ان فضولیات میں اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مہینے کی حرمت اور عاشورہ کے حرمت اور عظمت سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا کے مطابق اس دن کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ نے جانا ہوگا کہ محرم کی اصل حقیقت کیا ہے اور یوم عاشورہ کا دن کسے کہتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ایسی سٹوریز شیئر ضرور کیا کریں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنا بہت